مجھے ایسے نہیں یاد ہوگا، جو ایک آدھ کچھ یاد ہو تو شروع یوں ہوتی ہے کہ آپ لوگوں سے محبت کے لیے آئی تھی، میں بڑے بوڑھوں کی خدمت کے لیے آئی تھی، کون کہتا ہے حکومت کے لیے آئی تھی، شجرے رنگ و گل و بو نہیں دیکھا جاتا، شجرے رنگ و گل و بو نہیں دیکھا جاتا، شک کی نظروں سے بہو کو نہیں دیکھا جاتا۔ اس میں ایک بند ہے کہ نفرتوں نے میرے چہرے سے اجالا چھینا، نفرتوں نے میرے چہرے سے اجالا چھینا، جو میرے پاس تھا ایک چاہنے والا چھینا، مجھ سے گرجا بھی لیا میرا شیوالا چھینا، سر سے بچوں کے میرے باپ کا سایہ چھینا، اب یہ تقدیر تو بدلی بھی نہیں جا سکتی، میں وہ بیوہ ہوں جو اٹلی بھی نہیں جا سکتی، میں وہ بیوہ ہوں جو اٹلی بھی نہیں جا سکتی، اپنے گھر میں یہ بہت دیر کہاں رہتی ہے، اپنے گھر میں یہ بہت دیر کہاں رہتی ہے، گھر وہی ہوتا ہے عورت کا جہاں رہتی ہے، لے کے تقدیر جہاں جائے وہاں رہتی ہے، میرے دروازے پہ لکھ دو یہاں ماں رہتی ہے، میرے دروازے پہ لکھ دو یہاں ماں رہتی ہے، سب میرے باغ کے بلبل کی طرح لگتے ہیں، سارے بچے مجھے راہل کی طرح لگتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو یہ نظم تھی، تو وہ طویل نظم ہے وہ، تو ایک منٹ میں آخری اس کا جو ہے، تو اس زمانے تک تو سب کانگریسی کہتے رہے، سبھی لوگ کہتے رہے کہ اتنے دنوں میں یہ اتنے کانگریسی مل کے یہ ثابت نہیں کر پائے کہ سونیا گاندھی ہندوستانی میں رہیں گی، ہندوستان کے باہر نہیں جائیں گی، کیونکہ عام طور سے کہا جاتا تھا کہ بھاگ جائیں گی، پیسہ ان کا یہاں ہے وہاں ہے یہ وہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو لوگ کہتے تھے کہ ایک شاعر نے صرف 4 لائنوں میں تمام دشمنوں کا منہ بند کر دیا کہ دیکھ سچ یہ ہے۔ تو اس میں آخری لائنیں یہ ہیں کہ آپ لوگوں کا بھروسہ ہے ضمانت میری، آپ لوگوں کا، یعنی سونیا گاندھی کہہ رہی ہیں، اور اس میں کسی کیریکٹر کا نام نہیں آتا ہے لیکن چہرے سب کے آتے ہیں، آپ لوگوں کا بھروسہ ہے ضمانت میری، دھندلا دھندلا سا وہ چہرہ ہے ضمانت میری، دھندلا دھندلا سا وہ چہرہ ہے ضمانت میری، آپ کے گھر کی یہ چڑیا ہے ضمانت میری، آپ کے بھائی کا بیٹا ہے ضمانت میری۔ آپ لوگوں کا بھروسہ ہے کہ اگر مطلب یہ کہ راجیو ہمارے بھائی ہوئے تو راہل ہمارے بھتیجے ہوئے، یہ ہماری بھتیجی ہوئی ہندوستانی تہذیب کے مطابق، تو آپ لوگوں کا بھروسہ ہے ضمانت میری، دھندلا دھندلا سا وہ چہرہ ہے ضمانت میری، یعنی راجیو گاندھی، آپ لوگوں کا بھروسہ ہے ضمانت میری، دھندلا دھندلا سا وہ چہرہ ہے ضمانت میری، آپ کے گھر کی یہ چڑیا ہے ضمانت میری، آپ کے بھائی کا بیٹا ہے ضمانت میری، ہے اگر دل میں کسی کے کوئی شک نکلے گا، جسم سے خون نہیں صرف نمک نکلے گا۔ یہ نظم تھی۔ بہت شاندار، بہت ہی اچھا۔ محمد میں عرض یہ کر رہا تھا تو میں میں بات کر رہا ہوں، تو مجھ سے اس سمبت پاترا ہے نا، تو اس نے کہا کہ صاحب یہ آپ نے سونیا گاندھی میں نظم لکھی، اور تو ہم نے کہا کہ میں نے RSS کے جو دلی کے جو ہیڈ کوارٹر ہے وہاں نماز پڑھی، اس کا بھی حساب کر لو۔ کیا بات ہے۔ میں نے کہا وہاں ترون وجے نے ہم کو روزہ کھلوایا، میں روزے کے دنوں میں گیا تھا تو انہوں نے مجھے روزہ کھلوایا، نماز بھی پڑھوائی۔ میں اڈوانی جی مجھے لداخ لے کے گئے تھے، وہی سندھو ندی، وہاں میں نے ایک نظم پڑھی کہ سندھو صدیوں سے ہمارے دیش کی پہچان ہے، یہ ندی گزرے جہاں سے سمجھو ہندوستان ہے۔ تو ہم نے کہا اس کو بھی جوڑ لیجیے آپ،
اگر میں کانگریس کے لیے میں نے نظم لکھی ہے تو ان کو کیا کہیے گا؟ یہ کانگریس کے لیے تو نہیں ہے. تو میں نے یہ بھی کہا تھا، وہ تاریخی جملہ بہت مشہور ہے. میں نے کہا کہ دیکھو تم اڑیسہ کے رہنے والے ہو، سمبت پاترا، تم مرکزی جو ہندوستان ہے اس کی تہذیب نہیں جانتے ہو. میں رائے بریلی کا رہنے والا ہوں. ستہ میرے شہر کی نالیوں سے گزر کے دلی پہنچتی ہے. کیا بات. اگر میں بھکشا پاتر لے کے کہیں کھڑا ہو گیا ہوتا تو وزیر ہو گیا ہوتا. تو یہ تو اس وجہ سے اپنا لوگوں نے کہا کہ صاحب کانگریس سے لیکن کبھی ہماری کوئی دلچسپی اس میں رہی نہیں، سیاست ہی میں نہیں تھی، تو اس میں کانگریس کیا چیز ہو گئی؟ بلکہ یہ آپ دا ریکارڈ ہے، میں بول رہا ہوں کہ اکثر کانگریس کی جو حکومت تھی ابھی، تو مجھ سے جب کوئی وزیر مل جاتا کہیں، ہاں رانا صاحب کہتے ہیں کیا حال ہے، ارے ملتے نہیں. ہم نے کہا بھائی ہم کانگریسیوں سے اس وقت بالکل نہیں ملتے جب وہ سطح میں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کسی لائق نہیں ہوتے. جب سطح میں نہیں ہوتے ہیں تو ہمیں ان سے ملنے میں مزہ آتا ہے. یہ فیکٹ ہے. تو یہ ہے. تو اب اس نظم کو لوگوں نے ایسے ہم وہیں سے اپنی بات کہنا چاہ رہے تھے کہ ایک وقت تھا جب جواہر لال نہرو صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو اٹل جی نے پارلیمنٹ کے اندر کہا کہ ایک سپر ہیرو چلا گیا. ایک وقت تھا جب اڈوانی جی نے جناح صاحب کی تعریف کی، اور اس کے بعد اب دھیرے دھیرے وہ وقت آ گیا جب لوگ اپنی بات رکھتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ فرانس کی جو گھٹنا ہوئی تھی وہ صحیح ہوئی، اس کے اوپر پورے ہندوستان میں ہنگامہ مچ گیا. لوگ آپ سے ہندوستانی ہونے کا ثبوت، حالانکہ اس کے لیے جو مہاجر نامہ ہے جو آپ نے پاکستان میں جا کے پڑھا ہے اور جو ہندوستان کی تعریف کی ہے، وہ ویسی ہمت کوئی دکھا سکتا ہے؟ دیکھیے اصل میں معاف کیجیے گا کہ حکومت ہمت والی ہے ہی نہیں. دوسری جو بات مثال آپ نے دی، اٹل بہاری واجپئی جی نے پنڈت نہرو کی تعریف کی یا جناح صاحب کی، اڈوانی جی نے تعریف کی. دیکھیے کسی کی تعریف بہادر لوگ کرتے ہیں، بزدل و زنخے کسی کی تعریف نہیں کر سکتے ہیں. آپ بتائیے دنیا کی تاریخ میں کیا کوئی زنخا کسی کی تعریف کرتا ہوا دکھائی دیا ہے؟ میں آپ سے سچ بتا رہا ہوں، آپ پتہ کر لیں، آپ دیکھ لیں، کوئی زنخا کسی کی تعریف نہیں کرتا ہے. وہ اپنے ہی ناچنے گانے میں مست رہتا ہے، اس میں. تو کسی کی تعریف کرنے کے لیے کلیجہ جو ہے وہ 56 انچ کا ہونا چاہیے، سینہ نہیں، کلیجہ 56 انچ کا ہونا چاہیے. نیا بھارت ہے جہاں پہ اس ٹائپ کے سوال اٹھ رہے ہیں، جی یہ کس اور لے کے جا رہا ہے؟ نہیں، اصل میں دیکھیے سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ ہندوستان میں کئی ہندوستان بننے کی تقدیر لکھ رہے ہیں یہ لوگ. یعنی جیسے ہم نے ابھی پارلیمنٹ پر ہم نے کہا تھا کہ وہ سنسد بھون کو، اس کے سنسد بھون کو کھیت بنا دو، اس میں بڑا ہنگامہ ہوا تھا. تو ہم نے کہا بھائی دیکھیے جب 2 سنسد بھون ہو جاتی ہیں یا 2 گھر ہو جاتے ہیں تو لاجک یہی ہے کہ خود بخود الگ ہو جاتا ہے. بھائی اس گھر میں ہم رہ لیں، اس گھر میں تم رہ لو. تو 2 سنسد بھون کا مطلب یہی ہے کہ کیا اس ملک کے 2 ملک ہونے والے ہیں کہ ایک اس سنسد بھون میں بیٹھے گا، ایک اس سنسد بھون میں بیٹھے گا. تو ہم نے کہا پھر اچھا یہی ہے کہ اب ایک سنسد بھون بن رہی ہے نئی، تو اس کو گرا دیجیے، یہاں کم سے کم غلہ ہی پیدا ہوگا کسان کا. سر کئی بار یہی وواد کا کارن بھی بن جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ مطلب آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ آپ کی سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور آپ بیچ میں اویسی صاحب کے اوپر بھی ٹویٹ کر دیتے ہیں، اعجاز صاحب کو ایک شعر سنا دیتے ہیں، اس پہ ٹویٹ کر دیتے ہیں. نہیں دیکھیے اصل میں اگر اویسی پر یا کسی پہ بھی ہم نے بولا تو یہ نہیں کہ ہم نے غلط بولا ہو. اویسی پر بولنا سیاست نہیں ہے، اویسی پر بولنا ہمارا ایمان ہے. لوگوں کو بتانا چاہیے، قوم کو بتانا چاہیے. اس طرح آپ یہ کہہ دیتے ہیں آگے ایک گڈھا ہے،
تو سامنے والا سنبھل جاتا ہے، نہیں گرتا ہے، اس میں بچ جاتا ہے۔ تو جس آدمی کے بارے میں، یعنی ہم حیدرآباد میں 19 جب یہ ویسی 9 سال کے رہے ہوں گے، اس وقت سے یعنی 1979 سے ہم اس شہر کے آج تک سپر اسٹار ہیرو ہیں۔ اس وقت سے آپ یہ سوچیے کہ جو شخص اپنے کو ایسا دکھاتا ہو، جس پر بہت سے قتل اور خون کے لوتھڑے ملے ہوئے ہوں، جو شخص کا کردار ایسا ہو کہ ایک صاحب وہاں آپ جانتے ہوں گے، اخبار کے لوگ ہیں، سیاست اخبار ہے حیدرآباد میں، سیاست اخبار کے مالک ہوا کرتے تھے نواب عابد علی خان۔ اب ان کے بیٹے بیٹھتے ہیں، اب تو ان کے پوتے بیٹھتے ہیں، زاہد علی خان بیٹھتے تھے۔ ان کو شوق ہو گیا الیکشن میں کھڑے ہونے کا، اور وہ الیکشن میں کھڑے ہو گئے تھے ان کے مقابلے میں، اویسی کے مقابلے میں۔ آپ کو معلوم ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ کیا 72 سال کی ہندوستان کی تاریخ میں ایسا کسی ہندو نے کیا ہے، ایسا کسی RSS نے کیا ہے، ایسا کسی بجرنگ دل نے کیا ہے کہ انہوں نے انسانی گو کا ایک جھوا زاہد علی کے اوپر پھینکوا دیا تھا کار میں؟ تو یہ بتانا، آپ بتائیے کیا بری بات ہے؟ لوگوں کو معلوم تو ہونا چاہیے۔ بھائی سوال یہ کہ میرا کوئی ان سے ذاتی جھگڑا تو نہیں، میرا کیا لینا دینا ان سے، لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ اگر آپ UP کی سیاست کرنا چاہتے ہیں تو ایک بیٹی یہاں بیاہ دیجیے، ایک بیٹا یہاں بیاہ دیجیے، ایک یہاں کوئی کالج، میڈیکل کالج کھول دیجیے، اس کے بعد آپ کیجیے۔ جس وقت دنگا ہوگا، فساد ہوگا، لوگ مارے جائیں گے، تو آپ بھاگ جائیے گا، آپ حیدرآباد میں رہیے گا آرام سے، آپ آئیے گا، اس کے بعد اخبار میں خبر چھپ جائے گی کہ ان کو داخل نہیں ہونے دیا۔ داخل نہیں ہونے دینے کو تو ابھی ہم ایسا کوئی اعلان کر دیں کہ میں پہنچ رہا ہوں وہاں، تو مجھے بھی روک لیا جائے گا، سب داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ جیسے وہ ان دنوں جب سیاست کا لوہا بہت گرم تھا، احمد بخاری بہت زیادہ اچھل کود رہے تھے آمدنی کے لیے، تو انہوں نے اعلان کیا، آدم سینا بنائی تھی، آپ کو یاد ہوگا، آدم سینا بنائی اور اعلان کیا کہ کل ہم لوگ فیض آباد جا رہے ہیں، روانہ ہو رہے ہیں، اور ان کو غازی آباد بارڈری پہ سب لوگوں کو روک لیا گیا، کہانی ختم ہو گئی صاحب، بدنام ہو گیا کہ نکلے تھے وہ لوگ، گئے تھے۔ کون سا مسلمان ایسا بہادر ہے کہ جو وہاں پہنچ گیا؟ یہ تو پہنچا نہیں کوئی۔ اسی طرح سے آپ یہ سوچئے کہ اتر پردیش کی سیاست میں ان کا لینا دینا کیا ہے؟ آپ کو بڑھانا ہے، آپ اب حیدرآباد بڑھائیے، آپ وہاں ارے جو آندھرا ہے جو اب بن گیا ہے اس میں جائیے، کنڑ میں جائیے، تیلگو میں جائیے، اور وہاں کیرالہ میں جائیے، سب جگہ جائیے، آپ وہ علاقہ پورا آپ کا ہے، لیکن آپ وہ تو نہیں کر رہے ہیں۔ آپ صرف اچھا، آپ بہت ایک سیدھی سی بات ہے، میں پوری دنیا سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی اسی اتر پردیش میں یا ایسے بھی ہر جگہ ED بھیج دی جاتی ہے، ہر جگہ CD بھیج دی جاتی ہے، ہر جگہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ جس شخص کی 1 لاکھ کروڑ سے زیادہ کی پراپرٹی ہو، اس سے کبھی حساب کیوں نہیں مانگا گیا؟ کیا بات ہے، بہت اہم سوال، آپ بتا دیجیے۔ جیسی ان کی دارالسلام کی بینک والی بلڈنگ ہے، ویسا ہندوستان میں RBI کی بلڈنگ نہیں ہے۔ تو ان کے تو دونوں یہاں بھی پیسے ان کو مل رہے ہیں، عرب سے بھی ان کے پیسے سب آ رہے ہیں، ہر طرف سے، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہر طرح سے سپورٹ کرے۔ ابھی انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ گجرات سے بھی لڑیں گے۔ گجرات میں کیا ان کے باپ بیٹھے مجھے ووٹ دیں گے؟ تھوڑے سے مسلمان ہیں ستائے ہوئے، ٹوٹے پھوٹے،
جو اکثر کانگریسی کو ووٹ دیتے ہیں، تو وہ ووٹ بھی ختم کرنے کے لیے وہاں جا رہے ہیں. کیا ان کو بھاجپا ووٹ دے دے گی؟ کیا ان کو ہندو ووٹ دے دے گا؟ کیوں دے دے گا ان کو؟ مسلمان کی پرابلم یہ ہے کہ جیسے ملائم سنگھ کا زمانہ تھا تو اس میں کتنے بڑے بڑے مسلمان لیڈر تھے، وزیر تھے. اسی طرح مایاوتی کا تھا، کیسے بڑے بڑے وزیر تھے، جیسے نسیم الدین، 18 محکمے ان کے پاس. کانگریس کا زمانہ تھا اور کانگریس میں سب ہوتے تھے. آپ یہ بتائیے، آپ کے آدمی نے کام نہیں کیا، آپ کو حصہ تو ملا. حصہ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کے منہ میں لا کے کھلایا جائے گا؟ آپ کے آدمی کو ہمیں وزیر بنایا گیا ہے. اگر ہم کام نہیں کرتے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے علاقے کے، ہماری قوم کے لوگوں کے، وہ ہمارا گھر گھیر لیں اور یہ کہیں کہ ہماری لاش پر سے گزرنا ہوگا تم کو اگر تم ریزائن نہیں کرو گے، کیونکہ حکومت ہمیں سپورٹ نہیں کر رہی ہے. تو آپ حصہ کیسے آپ کو ملے گا؟ بھائی آپ نے 5 بنا دیے، 5 وہ بھی جا کے دلالی کھا رہے ہیں. اور کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے جا کر کے؟ کون سا مسلمان ایسے جو جا کے نماز پڑھتا ہے؟ آپ کو بتا دیجیے پرویز بھائی، کوئی ایک ایسا دکھا آپ نے کہ وہ نماز پڑھے یا جا کے ضد کر کے صاحب جب ہر جگہ مندر آپ بنا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، نئے پارلیمنٹ میں ایک مسجد بھی بنا دیجیے. ہے کسی میں ضرورت؟ ہے سب کے سب ہجڑے ہیں، یہ بھی ہجڑا ہے. یہ مت کر کے بولے، لڑے اس کے لیے، ورنہ میں ریزائن کر دوں گا، میں نہیں بنوں گا، میں چھوڑ دوں گا. یوں تو پیسہ کمانے کے لیے، اس کو اپنے پراپرٹی کی سیفٹی کے لیے. اچھا اس کا بھائی گنڈا گردی کی زبان، آپ یہ سوچیے کہ 15 منٹ دے دو میں یہ کر دوں گا. 15 منٹ میں وہ کتے کی دم سیدھی نہیں کر سکتا ہے. کیا کر لے گا وہ 15 منٹ میں؟ معاف کیجیے گا، ہم ماں پہ شیر کہنے والے آدمی سے، ہم کہیں سے گزرتے تھے تو لوگ ہاتھ جوڑ کے پاؤں چھونا، یہ کرنا. ہم نوجوان لڑکے ہمیں دیکھتے ہیں تو حقارت سے دیکھتے ہیں، سلام تک نہیں کرتے ہیں. نفرتوں کا یہ عالم ہے. تو اسے کیا معلوم ہے؟ جہاز پہ آیا، بیٹھا، نکل گیا. جو آپ رہبر ہیں مگر آپ نہیں جانتے ہیں ہم پہ جو بیت رہی ہے وہ ہم ہی جانتے ہیں. ویسی کو حیدرآباد سب دکھائی دیتا ہوگا، لیکن کبھی یہ اتر پردیش یا جو یہ علاقے ہیں، یہاں ہوائی جہاز پر جانے والے کسی مسافر کے خاندان کے وہ لوگ جو پہنچانے آتے ہیں، ان کے پیروں میں پھٹی ہوئی ہوائی چپل نہیں دکھائی دی ہے. ان کو نہیں معلوم ہے کہ اس ملک میں ہوائی چپل کے کارخانے صرف اس لیے چلتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاؤں بھی ہوتے ہیں. اس ملک میں مسلمان ہوائی چپل اس لیے پہنتے ہیں کہ وہ گو رکشا کے لیے مار کھاتے ہیں، چمڑا لے جانے کے لیے مار کھاتے ہیں، فیکٹری بناتے ہیں، وہ فیکٹری سب اس میں سب پیدا کرتے ہیں مزدور، اپنے آپ کو سب بیماریوں میں مبتلا کر کے، اور لوگ پہنتے ہیں، عیش کرتے ہیں. وہ اور ان کے بچے ہوائی چپل پہنتے ہیں یا ننگے گھومتے ہیں. کس نے سوچا 72 سال میں؟ کس نے سوچا؟ آپ بتائیے. ہم اتر پردیش میں چیخ رہے ہیں ہمیں بھی اپنا حصہ چاہیے. معاف کیجیے گا، لیڈر قومیں نہیں پیدا، لیڈر مائیں نہیں پیدا کرتی ہیں، لیڈر لوگ پیدا کرتے ہیں. لیڈر ہم اور آپ پیدا کرتے ہیں. آپ اپنے یہاں آپ نہیں پیدا کر سکتے، وہ ایک باہر کا شخص آگے کیا کر لے گا؟ اور یہ کوئی ہم ایسی بات نہیں، بولے ہم رہیں نہ رہیں، آپ دیکھ لیجیے گا کہیں کوئی فساد میں کیا آئے گا؟ کہیں نہیں آئے گا، کچھ نہیں. تو اس لیے میں اختلاف کرتا ہوں کہ جو ایک جھوٹے نعرے، جو ایک جھوٹا ڈکوسلا یہ مل جائے گا. اچھا پھر سیدھی سی بات ہے کہ آپ اس ملک میں مسلمان ہندوؤں کے بغیر جب رہ نہیں سکتے. دیکھیے معاف کیجیے گا، میں نے آپ سے کہا کہ میں 1979 سے حیدرآباد جاتا ہوں، تو میں پورے مطلب سب کچھ شجرا جانتا ہوں لوگوں کا، کیسے قتل، کیسے ہنگامے، کیسے کیا سب
سیاسی رہنمائی ہوتے ہیں، سب مجھے معلوم ہے. تو آپ یہ سوچئے کہ جو حیدرآباد کی جو موجودہ صورتحال ہے، محلے کی لڑکیاں آئیں اور انہوں نے میرے گھر میں شکایت کی میری مسز سے، جو غیر ملکی لڑکیاں، ہم نے کہا ملا جلا محلہ ہے، ملی جلی آبادی ہے. انہوں نے شکایت کیا، بھوجی موسی جو کہ تم بہت دیر میں اٹھتی ہو، تمہارا لان دیر میں کھلتا ہے، تو ہم کو پھول توڑنے میں پریشانی ہوتی ہے، تو ہم پھول لے کے مندر جاتے ہیں، تو تم سویرے جب اٹھتی ہو نماز پڑھنے کے لیے دروازہ کھول دیا کرو. تو خیر میری بیوی نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا نہیں کھول دو دروازہ، اس میں کیا ہے. تو ہم نے کہا کہ میرا اکیلا گھر تھا کہ وہ 90-92 کے زمانے میں 5 بجے لان کھول دیا جاتا تھا، اور ہمیں ڈر بالکل کبھی نہیں لگا. یہ بات ممکن ہے کہ شہر کے مسلمانوں کو نہ معلوم ہو، لیکن تمام ہندوؤں کو یہ معلوم تھا کہ میرا گھر سویرے کھل جاتا ہے، 4-5 بجے نماز کھول جاتا ہے. اور مجھے ڈر اس لیے نہیں لگا کہ میں 80 کروڑ ہندوؤں کی نگرانی میں رہتا ہوں. دنیا میں اس سے بڑا سیفٹی کورچ کوئی تیار نہیں ہو سکتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس حوصلے کے ساتھ جو شخص ہندوستان کی وکالت کرتا ہو پوری دنیا میں نے کہا کہ جب ہم سعودی عرب جاتے ہیں مشاعروں میں، جب وہ مجھ سے پوچھتا ہے امیگریشن والا کہ پاکستانی، میں نے کہا بیکاز وہ پا نہیں کہہ پاتا، پی نہیں کہہ پاتا ہے، تو کہتا پاکستانی. تو میں جس پراؤڈ سے کہتا ہوں ہندوستانی، ہندوستان کو ہندوستانی نہیں کہہ سکتا ہے، میں کہتا ہوں نہیں ہندوستانی. تو ہم نے کہا ہمارا شعر ہے کہ مدینے تک میں ہم نے ملک کی خاطر دعا مانگی، کسی سے پوچھ لے اس کو وطن کا درد کہتے ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری قوم، جو ہماری قوم کے جو نئے لوگ ہیں، نئے بچے جو ہیں، انہیں احساس نہیں ہے کہ یہ الگ پارٹی بنانے سے کیا ہوگا. آپ 5 ہو جائیں گے، 9 ہو جائیں گے، 14 ہو جائیں گے، 26 ہو جائیں گے، 542 نہیں ہو سکتے ہیں آپ. تو اتنے تو آپ ہوتے آئے ہیں، اب آپ کے آدمی نے کچھ نہیں کیا تو یہ آپ کی غلطی ہے نا. آج کل جب آپ کچھ بولتے ہیں تو آپ پہ FIR درج ہو جاتی ہے. جی کیا یہ شاید کہیں سے کچھ خوف کھانے لگا ہے؟ کیوں شاید ہم کو ووٹ درج کرتے ہیں نا FIR، ہم تو کیا لینا دینا. FIR سے ڈر نہیں لگتا؟ ہمیں کیا ڈر لگے؟ ہم نے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ یہاں بیان دیں گے کہ حضرت گنج میں دیں گے تھانے میں. ہم نے کہا ہم تو جیل میں دیں گے. تو ہم نے کہا نہیں، ہم عمر کے آخری دن اس قید خانے میں گزارنا چاہتے ہیں جہاں مرنے کے بعد شاید اس ملک کے لوگ سرخرو ہوں کہ جب ایک بوڑھا شخص اپنی جان اس طرح دے سکتا ہے تو ہم لوگوں کو بھی اپنی جان لٹانا چاہیے. میرا صرف بلو بھائی ایک میری گزارش ہے کہ آپ کہیں سے بھی دیکھ لیجیے، اگر ہم غلط بولیں کسی بیان میں، آپ دیکھیے ہم نے جب فرانس والے پر بولا اس پر FIR ہوئی، اور FIR ایک انسپیکٹر نے کی. انسپیکٹر کا کیا مطلب ہوا صاحب؟ ہم نے کہ جو ہائی اسکول نقل کر کے پاس ہوا ہو اور رشوت دے کے دروغہ ہو گیا، وہ کیا سمجھے گا کہ منور رانا نے کیا کہا ہے. ہم نے کہا پڑھے لکھے آدمی کو سمجھنا چاہیے. تو بھائی آپ کے گھرانے کے لوگ جتنے سالوں سے آپ مشاعرہ پڑھ رہے ہیں، ایک شاعر ہیں جن کی اتنی عمر بھی نہیں ہوگی، انہوں نے آپ کے اوپر الزام لگایا، پھر آپ نے ان کا جواب دیا. کس نے؟ ایک صاحب نے کہا تھا کہ کوئی ایک شعر ہے ماں کے اوپر، اس کو آپ نے اپنا بنا لیا. دیکھیے کیا ضرورت پڑ گئی؟ آپ اتنے بڑے شاعر، اتنا بڑا اس نے کہا، ہم نے تو کچھ نہیں کہا نا. آپ نے اس کے اوپر کبھی کچھ حملہ کیا ان کے؟ نہیں، کیونکہ ہم بولیں گے پھر سے چھوٹے، یعنی جو ہماری عمر سے بھی چھوٹا ہو تو اب وہ دعویٰ کرے کہ اب ہم نے کہہ دیا ہے تو کچھ بھی کہہ سکتا. اب ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ غالب نے بعد میں کہا تھا، ہم نے پہلے کہہ دیا تھا. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو اچھا، پھر جو شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے آپ کی اطلاع کے لیے، وہ شاعر ہے ہی نہیں.
آج کی تاریخ میں وہ عقیل نعمانی تک کلام لیتا ہے، ایک مصرے کا شاعر نہیں ہے. آپ اسی ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا جو مشاعرہ ہے اس میں دوسرے دن ایک مشاعرہ رکھ دیجیے اور اس میں یہ ہے کہ فی البدی ایک مصرع دے دیجیے کہ بھائی ایک مشاعرہ ہے، 10,000 روپے پیمنٹ ہے اور یہیں غزل کہنا ہے اور یہیں پڑھنا ہے اسی کمرے میں بیٹھے بیٹھے. اس بہانے کچھ شاعروں کے امتحان بھی ہو جائے گا. ایک وواد پیدا ہو جاتا ہے. آپ نے کہا کہ جو بہت ساری شاعرہ ایسی جن کی عمر 45 سے کم ہے، ہاں وہ جو ہے زیادہ تر دوسروں سے کلام لکھوا. آپ بتائیے آپ کو 45 والی اچھی لگتی ہیں کہ اس سے اوپر والی؟ دیکھیے نہیں، بات تو فیکٹ ہے. اصل میں برا یہ لگتا ہے، بہت میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جب 17 برس 19 برس کی لڑکی مشاعرے میں کھڑی ہوتی ہے تو آپ یہ بتائیے کہ جو سامعین ہیں جن میں غیر مسلم بھی بہت سے ہوتے ہوں گے تو ان تک میسج کیا جاتا ہوگا؟ اچھا تو نہیں جاتا ہوگا. یہ کہاں سے شاعری کر لے گی 16 برس کی لڑکی؟ تو چکلا گھر معلوم ہونے لگتا ہے مشاعرہ. معاف کیجیے گا. یعنی میں پہلی بار جب ہندوستان سے باہر گیا ہوں تو 26 برس لگ گئے تھے شاعری کرتے کرتے، تب میں پہلی بار مسقط گیا تھا. آج یہ ہے کہ 3 مشاعرے ایک شاعرہ ہندوستان میں پڑھتی ہے اور 4تھا مشاعرہ دبئی میں پڑھتی ہے. تو کہیں نہ کہیں یہ سماج کو خراب کر رہا ہے نا. ایک لائبریری پہ بھی بڑا وواد ہوتا ہے، اور آپ نے کہہ دیا ایک لائبریری کا بھی آپ کا ایک اسٹیٹمنٹ تھا کسی انٹرویو میں، اور آپ نے کہا کہ جو مرد ہیں وہی لائبریری بناتے ہیں. نہیں یہ وواد کی بات نہیں ہے، یہ دلچسپ ہے. یہ آپ غور کر لیجیے. اس میں دیکھیے ہم کہہ رہے ہیں اگر ہم کوئی بات کہہ رہے ہیں اس کو پرکھ کے بھی دیکھ لیجیے آپ کہ مطلب مرد جس طرح سے ہوتا ہے کوئی بھی ہو. تو جیسے اب یہ میری لائبریری ہے، اگر میں کہیں سے گزر رہا ہوں اب تو ذرا آپ دیکھیں مجبوری ہو گیا، میں چل نہیں پاتا. پھر جیسے دیکھا کہ اس میں اب جیسے یہ دیکھیے کتاب ہے دستن نچی ہوئی وہاں پر ہے نا، تو اس میں میرا دھیان میں بیٹھے اور اسی پہ جا رہا ہے کہ کسی ٹائم اس پر ٹیپ لگا دیں. تو اسی طریقے سے کوئی اٹھاتا ہے دیکھتے دھول لگی ہے تو اپنے ہی کپڑے سے اس کو صاف کر دیتے ہیں. ایک عادت ہے. عورت یہ کام نہیں کر سکتی ہے. عورت بچے کی ناک تو پہنچ دے گی، روتے ہوئے بچے کو گود میں اٹھا لے گی، لیکن کتاب کو اپنی ساڑی سے نہیں صاف کرے گی. تو یہ ہے. اور اس میں کوئی تنقید کا بھی نہیں تھا، صرف یہی ہے کہ کتاب کے سلسلے میں مطلب مرد زیادہ محبت کرتے ہیں کتاب سے. سر اتنے الگ الگ پہلوؤں پہ بات ہوئی. ایک بہت ہی امپورٹنٹ جی جو ہے اس وقت کے جو حالات جی وہ سر جو کسان بالکل ایک بوال ہے. جی پورے دیش کا کسان جو ہے وہ کئی دنوں سے گھر چھوڑ کے پڑا. اس پہ ایک شہر کی حیثیت سے، ایک ذمہ دار ناگرک کی حیثیت سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ شاعر کی حیثیت سے بہت ہی افسوسناک ہے. کتنے لوگ مفت میں مر گئے، کتنے لوگ بیمار ہیں. ابھی اس کا انجام کیا ہوگا کس اس میں پہنچے گا یہ وہ ٹھیک نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کسان کامیاب ہو جاتے ہیں تو کسی حد تک تو غنیمت ہے، لیکن اگر کسان ناکام ہوتے ہیں، کسان ہار جاتے ہیں، تو ان کے وہ بچے جو ملٹری میں ہیں، جو پولیس میں ہیں، جو مختلف ذمہ داریوں پر ہیں، ان کو کہیں نہ کہیں سے تکلیف ہوگی. اس تکلیف سے ہندوستان کی سالمیت حفاظت کو نقصان پہنچ سکتا ہے. ان کا دل اچڑ جائے گا. مثلا یہ سوچیے کہ وہ پروین شاکر کا ایک شعر ہے، یہ اس زمانے کا شعر ہے جب جمشید پور میں، آپ کو شاید یاد ہو جب دنگا ہوا تھا
جس میں جلا دیے گئے تھے، کنویں میں پھینک دیے گئے. تو ذکی انور 72 کتابوں کا رائٹر اس طرح سے مار دیا گیا تھا. تو پروین شاکر کا ایک شعر تھا کہ میں بچ گئی بھی تو تنہائی مار ڈالے گی. میں بچ گئی بھی تو تنہائی مار ڈالے گی، میرے قبیلے کا ہر فرد قتل گاہ میں ہے. تو بالکل ایسے ہی کہ جو وہاں سردیوں میں ٹھٹر رہے ہیں اور زندگی اور موت سے لڑتے رہتے ہیں، جب ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میری ماں بھی وہاں بیٹھی ہوئی ہے، میرا باپ وہاں بیٹھا ہوا ہے، میرا بھائی وہاں بیٹھا ہے، میرا پھپھا وہاں بیٹھا ہوا ہے، دل محسوس کے رہ جاتا ہے. تو یہی چیز ملک میں بغاوت پیدا کرتی ہے، چاہے وہ ملٹری ہو، چاہے حکومت ہو، چاہے عبادت گاہ ہو. کہیں بھی جو انقلاب یا بغاوت شروع ہوتی ہے وہ اسی ظلم سے ہوتی ہے. ایک بات بحث شاعر میں نے آپ کو بتایا. دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی طور پر ٹھیک ہے، آپ اگر پاور میں ہیں، سب کچھ آپ کا ہے، آپ کوئی بھی فیصلہ لے سکتے ہیں، آپ مالک ہیں، تو پھر اب دیر کیوں کر رہے ہیں آپ اس کو ہندو راشٹر گھوشت کر دیجیے. آپ کل کا یہ خواب آپ نے بنا رکھا ہے تو آپ اس کو آج کر دیجیے، بات ہی ختم ہو جائے. بے وجہ لوگ مر رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہے ہیں، جو بھی ہو، آپ اس کو ہندو راج گھوشت کر دیجیے. آپ چاہ بھی یہی رہیں. لیکن یہ بہانے بنا کر کہ صاحب کسان کہہ رہا ہے کہ نہیں صاحب ہمیں گھاٹا ہو جائے گا، آپ کریں نہیں تمہیں فائدہ ہو جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں ہم کسان ہیں، ہم کہہ رہے ہیں صاحب 2600 روپے کوئنٹل ہماری خرید پڑ رہی ہے، آپ کریں گے 1600 میں بیچ تو تمہیں فائدہ ہوگا. تو یہ تو زبردستی ہے نا، یہ آپ پاور کا ہی مس یوز کر رہے ہیں. تو یہ مس یوز ہونا ٹھیک نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک بری عادت ان لوگوں نے یہ بنا لی ہے کہ ہندو ہے تو دیش دروہی ہے، سکھ ہے تو خالستانی ہے، مسلمان ہے تو پاکستانی ہے، انٹلیکچوئل پڑھا لکھا ہے تو نکسل ہے. تو یہ سب کے انہوں نے باقاعدہ بانٹ دیے ہیں تمغے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے لوگ ہم کو کہتے ہیں منورانہ دیش دروہی ہے، منورانہ آتنکوادی ہے، منورانہ جو ہے جہادی ہے، تب ٹھیک ہے میں ہوں تو مجھے سزا دی جائے، مجھے سزا دی جائے. اگر اتنے سب مجھ میں یہ سب ہیں، آتنکوادی ہیں، ہم یہ ہیں، تو ہم باہر کیوں گھوم رہے ہیں؟ کیا ایڈمنسٹریشن جو ہے ناکارہ ہے؟ کیا عدالت جو ہے مردہ ہو چکی ہے؟ میں باہر کیوں گھوم رہا ہوں؟ اور اگر میں نہیں ہوں تو وہ باہر کیوں گھومے گا جو یہ مجھے یہ کہہ رہا ہے؟ ابھی آپ عدالت میں جا کے آپ ابھی کورٹ میں یا پولیس میں شکایت کر دیجئے کہ صاحب اس آدمی نے مجھے ماں کی گالی دی یا گالیاں دے رہا ہے مجھے، اس کے خلاف کیس بن جاتا ہے فوراً کوئی نہ کوئی. لیکن ایک شخص مجھے کہہ رہا ہے دیش دروہی، ایک شخص مجھے کہہ رہا ہے جہادی، ایک شخص مجھے کہہ رہا ہے پاکستانی، تو یہ تو اس سے بڑی گالی ہوئی نا. تو اگر میں ہوں تو میں باہر کیوں ہوں؟ اگر میں نہیں ہوں تو وہ باہر کیوں ہے؟ اگر یہ دونوں باتیں یہ کنٹراڈکشن ہے تو پھر یہ نپنسکوں کی حکومت ہے، بہادروں کی حکومت نہیں ہے. بہادر فیصلہ کرتے ہیں کہ میں مجرم ہوں تو مجھے بند کرو، اٹھا کے وہ مجرم ہے تو انہیں بند کرو، ختم ہو جائے گا. جیسے میں شروع سے ایک بات کہتا آ رہا ہوں 20 سال سے کہ دنگا روکنے کا صرف ایک علاج ہے کہ جہاں بھی دنگا ہو وہاں جو لوگ پکڑے جائیں وہ کم سے کم اس شہر سے 1000 کلومیٹر دور کے فاصلے کی جیل میں رکھے جائیں. کیا بڑھیا صلاح ہے آپ کی. جی، اسی شہر میں رکھے جاتے ہیں. سویرے عدالت میں جو وہ جاتا ہے تو 1000 ہندو کے ساتھ جاتے ہیں، میرا ہیرو میرا ہیرو.
وہ نکلتا ہے بالیان بن جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو وہ بھی کوئی نیتا بن جاتا ہے، سب مسلمان پہنچ جاتے ہیں، میرا ہیرو وہ بھی بن جاتا ہے۔ تو یہ جتنے اس طرح کے لوگ ہیں، یہ حکومتوں کی یہ سب ناجائز اولادیں ہیں جو وہ پیدا کر رہی ہے۔ آپ نے بہت پہلے کہا تھا کہ کسی دن انتقاماً میرا غصہ بول سکتا ہے، ہاں، تو کیا اب یہ پورا غصہ آپ کا باہر آ رہا ہے؟ نہیں، میرے سے مراد ہے کہ وہ لوگ جن کا ہم کہاں بول رہے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، ہم تو مطلب اب عمر بھی نہیں بچی ہے، عمر کی ڈور بھی نہیں بچی ہے، تو لیکن یہ ہے کہ غصہ تو بولے گا، ایسی بات نہیں۔ آپ نے کسانوں کی بات کی، ہمارے بہت سارے کسان بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، جی، میں چاہتا ہوں ان تک آپ کا سندیش پہنچے، اور اب شاعر ہیں تو ایک اچھے شعر کے ساتھ ان تک آپ کا پیغام پہنچے۔ نہیں، ہم نے ایک شعر بھی پچھلے دن کہا بھی تھا، ٹویٹ بھی کیا تھا کہ سفید پوشی تیرا اعتبار جاتا ہے، سفید پوشی تیرا اعتبار جاتا ہے، اگر کسان حکومت سے ہار جاتا ہے، سفید پوشی تیرا اعتبار جاتا ہے، اگر کسان حکومت سے ہار جاتا ہے، عدالتوں میں ہی انصاف سرخرو ہے مگر عدالتوں میں ہی انصاف ہار جاتا ہے، عدالتوں میں ہی انصاف سرخرو ہے مگر عدالتوں میں ہی انصاف ہار جاتا ہے۔